7 C's. تو چیپٹر از کنسسٹڈ آف 7 C's. 7 C's کا مطلب یہ ہے کہ 7 اصول ہیں، 7 پرنسپل ہیں کمیونیکیشن کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 7 پرنسپلس آف کمیونیکیشن جو ہیں یہ انڈر پائن کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کو، اور دے کین ایکولی ایپلیکیبل ٹو بوتھ اورل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن. یہ دونوں پر ایپلیکیبل ہے، ریٹن اور اورل کمیونیکیشن پر. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ 7 اصول یہاں پر پڑھائے گئے ہیں، لیکن ان 7 اصولوں کو آگے پریکٹیکلی چیپٹر نمبر 7 جہاں پریکٹیکلی رائٹنگ سکھائی جائے گی لیٹر کی، اور چیپٹر نمبر 8 جہاں رپورٹ رائٹنگ ہے. تو یہ اس کی تھیوری ہے، اور یہ 3 چیپٹر اس کا پریکٹیکل ہے. اس لیے میں اس چیپٹر کے بعد فوری طور پہ آپ کو 6, 7 اینڈ 8 چیپٹر پہ لے جاؤں گا، تاکہ پہلے آپ تھیوری جو پڑھی ہے اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں. اب بچوں بات سمپل سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 7 C's ہیں، دیز آر دا بیسک پرنسپلس، بٹ دیز پرنسپلس آر ویری امپورٹنٹ in the communication. Rather you are communicating by writing something, rather you are communicating by orally. تو اورل کمیونیکیشن ہے یا رائٹنگ کمیونیکیشن ہے، دونوں میں ہی ان کا بڑا ہی کی رول اور بڑا ہی کلیدی کردار ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ اصول ہمیں سیکھنے ہیں. اگر ہمیں ایک اچھا ایگزیکٹو بننا ہے، اگر ہمیں ایک اچھا مینیجر بننا ہے، تو ہمیں یہ اصول سیکھنے پڑیں گے. اگر ہم ان اصولوں کو لرن نہیں کرتے تو آپ بیلیو کر لیجئے کہ ہم لک لائک اے جرنل. دیکھیں، چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری ہم اپنے ماتھے پہ نہیں سجا سکتے. ہمارا بیہیویئر اور ہمارا کمیونیکیشن بتانا چاہیے کہ وی آر اے پروفیشنل. سو پروفیشنل کا بیہیویئر پروفیشنل لگنا چاہیے. پچھلے دنوں میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور مختلف فیلڈ سے تھے. تو ایک بندہ تھوڑی دیر بعد بڑا حیران ہوا کہ آپ انجینئر نہیں ہیں. میں نے کہا ہاں، آئی ایم ناٹ اے انجینئر ود دا although I have done my master in software engineering, but I haven't been member of the engineering council. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جی آپ کی باتوں سے بالکل کلیئر کٹ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انجینئرنگ کے اصولوں پہ بات کر رہے ہیں. یور اسٹائل ٹیلس. تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے دیکھیے انجینئرنگ ہو یا میڈیکل سائنس ہو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو یا لا ہو، چاروں میں ہی یہ اصول بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے بات کو ریلیونٹ ٹو دی پوائنٹ اینڈ ریلیٹڈ ایشوز پہ کرنا ہے. لہٰذا یہ وجہ ہوگی جس نے اسے ڈاؤٹ کریٹ کیا کہ یہ یقیناً کوئی پروفیشنل ہے. تو یہ بچوں بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈگریاں ماتھوں پہ نہیں سجائی جاتی، بیہیویئر اور کمیونیکیشن نہیں بتانا ہوتا ہے کہ یو آر اے پروفیشنل. سو اینی وے، لیٹ موو ٹو دا نیکسٹ. بات یہ جی کہ سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ نمبر 1، دا افیکٹونیس آف کمیونیکیشن اے میسج از ریکوائرڈ ٹو فالو. کیا فالو کریں گے شاباش آپ؟ وچ آؤٹ آف دس یو ول فالو؟ جی شاباش. You will follow the 7 C's in your communication and that will make you a professional، جس سے آپ کا پروفیشنلزم پروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیے، اب بات آ جاتی ہے یہ کہ کمپلیٹنس. دیکھیے جہاں تک کمپلیٹنس کا تعلق ہے، ایک پیغام کو مکمل اور جامع ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مسنگ ہو. یہ ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، ہر کویسچن کو آنسر کرتا ہوں. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ہماری کمیونیکیشن یا ہمارے پیغام میں کوئی کمی نہیں. تو ایک تو کمپلیٹنس کی ڈیفینیشن، اور دوسرا 5 Ws. کمپلیٹنس کیا ہے؟ کمپلیٹنس یہ ہے ہیونگ آل نیسیسری اپروپریٹ پارٹ. آپ کے میسج میں مکمل طور پر جتنے اپروپریٹ پارٹ ہمیں چاہیے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، کوئی چیز مسنگ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ آنسر 5 Ws، یعنی
جو چیزیں چاہیے ہیں، جو سوال کسی کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے اس کو بھی سوچ لیجئے، اس کا بھی جواب دیجئے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کب بات کر رہے ہیں، کہاں بات کر رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ 5 ڈبلیوز کا آنسر ہمارے پاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہمارا میسج کمپلیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اگر میں آپ سے اسی پہ سوال پوچھ لوں، چلیں میں پوچھوں جی فار دا سیک آف کمپلیٹنس دا میسج شوڈ کنسیڈر شوڈ بی گیون، تو میسج میں کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے ہمیں؟ شاباش، we should given the importance to shabash we should give the importance to the checklist of 5 W's، the checklist of 5 W's کی چیک لسٹ کو، اور وہ چیک لسٹ کیا ہے کہ who کس کو بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، کہاں بات کر رہے ہو، کیوں بات کر رہے ہو اور کب بات کرنی چاہیے، تو یہ بچوں کلیئر کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ کمیونیکیشن ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے 3 چیزوں کو۔ جو 3 چیزیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے، ایک تو یہ کہ آل نیسیسری انفارمیشن انشور، کہ اس کے اندر ساری نیسیسری انفارمیشن ہے، اور انٹرپریٹ دا میسج کا ایکوریٹلی، جب ساری چیزیں ہوں گی تو کوئی مس پرسیپشن ہو نہیں سکتا، مکمل میننگ نکلے گا، اور اس سے آپ کی اور آپ کی فرم کی گڈ ول بڑھے گی، اور یہ ایڈریس کرے گا آل کویشچنز پریویسلی ریزڈ اینڈ اٹیمپٹس، جو بھی پہلے سے سوال ہیں پریمپٹ ہو چکے ہیں یا کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان تمام کا یہ جواب فراہم کرے گا۔ تو یہ بچوں ایک تو بات ہی ہو گئی۔ پھر آپ کو بار بار میسج لکھنا نہیں پڑے گا، تو جب آپ بار بار میسج نہیں لکھیں گے تو آپ کی کاسٹ بھی منیمائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ایک کمپلیٹ میسج از لائکلی ٹو پرسیو دا ریسیپینٹ، کہ اگر میسج کمپلیٹ ہوگا تو ریسیپینٹ اس کو پرسیو بھی ضرور کرے گا، اور کمپلیٹ کمیونیکیشن بیٹر ڈیسیژنز ہوں گے۔ جب کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی تو ڈیسیژنز بھی ہمارے بہتر ہو سکیں گے۔ تو یہ بچوں اس کے اندر ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں، یہ ہمارے فائدے ہیں اس کے اندر، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کمیونیکیشن تمام سوالوں کا جواب دے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھائے گی، مس انڈرسٹینڈنگ سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سوال پریمپٹ ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، وہ سارے کے ساروں کا ہم جواب دے سکیں گے یا اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ منیمائز ہوگی، ایک ہی میسج کافی ہوگا، بار بار میسج نہیں لکھنا پڑے گا، اور ریسیپینٹ اس کا جواب بھی ضرور دے گا، چونکہ اسے جو معلومات چاہیے تھی وہ آپ نے پرووائڈ کر دی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کمپلیٹ کمیونیکیشن میں ہمیشہ فیصلہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے، اور جب کمیونیکیشن نامکمل ہوگی تو ابہام رہ جائیں گے، اور ابہام رہ جائیں گے تو پھر کوئی بھی فیصلہ امیجیٹلی نہیں ہو سکے گا۔ تو بچوں یہاں تک سمجھ آئی ہے تو جی لکھ کر آپ انٹر کر دیجئے پلیز۔ تو کیا کیا سیکھا ہم نے؟ کمپلیٹ میسج اعتماد بڑھاتا ہے، امیج بڑھاتا ہے، فیصلہ ڈیسیژن فوری ہو جاتا ہے، کاسٹ کم آتی ہے، رپلائی ضرور کرتا ہے ریسیپینٹ، اور بیٹر ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ سوال ہے آپ کے ساتھ، یور میرج پارٹی از ورک ٹو بی ہیلڈ بٹ پلانر ہیو مس ٹو ایکسپریس اے ڈیلیشیس ڈش in the list of food at marriage party which she has neglected، کون سا سی جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا گیا؟ دیٹ از کمپلیٹنس، کہ وہ لکھتے وقت یہ بھول ہی گیا کہ اس کے اندر کوئی سویٹ ڈش بھی ڈالنی چاہیے، ہاں جی۔ اور آپ، یہ میں نے مثالاً کہا ہے، ایسا نہیں کہ میں آپ کی شادی پہ ہوں اور وہاں پہ سویٹ ڈش نہ ہو، یہ دیکھ لینا، پھر میں تو پھڈا ڈال دوں گا، بازار سے منگوانی پڑے گی۔ میں کہوں گا بھائی چاہے قورمے سے جاؤ، رس ملائی لے کر آؤ، تو پھر نہ کہنا کہ یار سر کو شادی پہ بلایا، انہوں نے آ کے تنگ بھی کیا ہے۔ اچھا بچوں چلیے، تو یہاں پہ آگے ہم کہتے ہیں دا فرسٹ سی از کمپلیٹڈ، اور فرسٹ سی کا نام بھی کیا تھا؟ کمپلیٹنس۔ اب بچوں یہاں تک آج کا لیکچر ہم تکمیل کر دیتے ہیں، مکمل سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ 1 سے لے کے 100% تک کہاں رکھی جا سکتی ہے؟ جی شاباش۔
تو آپ لوگوں سے کل سنڈے ہے لیکن کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے 10:15 بجے سے آن ورڈ ہے جی، 10:15 بجے سے آن ورڈ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کل سنڈے والے دن، ٹھیک ہے جی۔ تو کل آپ نے تیار رہنا ہے، پاسورڈ میں کوشش کروں گا آج رات تک آپ کو بھیج دوں، اگر نہ بھیج سکا تو کل